دنیا میں آیا ہے نہ وہ کوئی آنے کے بعد ہمیشہ مل رہا ہے نہ کسی نے رہنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو جب بھی کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایک انسان ہونے کے ناطے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس جانے والے کو اچھی طرح رخصت کیا جائے، اور یہ انسانی اس کا تقاضا بھی، انسانی حقوق کا تقاضا بھی ہے، اور انسان کے جذبات بھی ہیں، اور عام انسانوں کی عادت بھی ہے کہ آخری موقع پر جو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اس سے اچھے رویے سے اچھی طرح اس سے رخصت کرتے ہیں۔ اگر شریعت ہمیں طریقہ نہ بتاتی تو یہ پھر ہماری عادت ہوتی اور ہم اپنی مرضی سے جو مناسب سمجھتے وہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن شریعت نے ہمیں اس بارے میں بھی بہت طویل تعلیمات دی ہیں، بہت تفصیلی تعلیمات دی ہیں۔ اگر ہم ان تعلیمات کے مطابق اپنے مسلمان بھائی سے وہ حقوق اور وہ طریقہ اپنائیں گے جو اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے تو ہمارا یہ اپنے جانے والے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ تعلق، یہ طریقہ عبادت بن جائے گا۔ اس کے لیے مختلف مراحل ہیں۔ آج ہم اس آخری سفر کے جو مراحل ہیں ان میں سے 2 مرحلوں کے آداب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے موت سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی وفات پانے کے قریب ہے تو اس کے کیا حقوق اور آداب ہیں ان کا خیال رکھنا۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کون سے حقوق متعلق ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ تو یہ 2 حصوں میں نے دونوں الگ الگ حقوق لکھے ہیں۔ سب سے پہلے وہ حقوق اور آداب جو موت سے پہلے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، موت کو بکثرت یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اکثروا ذکر حاضر اللذات، کہ جو چیز لذتوں کو توڑ دیتی ہے اسے بہت کثرت سے یاد کیا جائے، اور وہ کیا چیز ہے؟ موت، جو ساری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر آدمی کو چونکہ کوئی گارنٹی تو نہیں کہ کب اس نے فوت ہونا ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو وہ اپنے پاس جن جن حقوق کا اس کے ساتھ تعلق ہے، چاہے کسی کے ادا کرنے ہیں یا کسی کے ذمہ آپ کے حقوق ہیں، تو یہ دونوں قسم کے حقوق کی وصیت لکھ کے رکھنا کہ میں نے فلاں سے یہ لینا ہے اور فلاں کو یہ دینا ہے، تو ادائیگی حقوق کی وصیت کرنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا حکم ہے کہ جس بندے پر کچھ بھی کوئی حق لازم ہے تو اس کو 2 راتیں اس طرح نہیں گزارنی چاہیے کہ اس کے سرحانے اس کی وصیت نہ لکھی ہوئی، تو بالکل پتہ نہیں کسی وقت موت آ جائے، تو اپنا لینا دینا ہر طرح کے حقوق باقاعدہ ایک وصیت نامے کے طور پر ایک کاپی بنائی جائے اور اس میں ساری تفصیل لکھی جائے۔ یہ وصیت کرنا، وصیت لکھنا، یہ اگر کسی کا حق دینا ہے یا لینا ہے، دونوں صورتوں میں اس پر واجب ہو جاتا ہے وصیت لکھنا۔ اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح وصیت لکھنے میں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا کہ کوئی ظلم یا حق تلفی کی وصیت نہ لکھے کہ فلاں میرے رشتہ دار کو کچھ نہ دینا، اس کا حق طلب کر لینا، یا اسی طرح کسی کو زیادہ دے کر دوسروں پر ظلم کرنا، ان کا حق چھین لینا۔ ایسی کوئی وصیت نہ کرے جس میں کسی قسم کی حق تلفی یا ظلم پایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اگر وصیت کرنے والا ایسی وصیت کر گیا ہے جس میں کسی کی طرفداری ہے یا کوئی گناہ کی بات ہے تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے، وصیت کرتے وقت ہی بتا دینا چاہیے کہ یہ وصیت آپ کی غلط ہے، یا اگر وہ کر کے چلا گیا ہے تو بعد میں اس کی اصلاح کر دی جائے تاکہ اس کا گناہ کرنے والے کو جو ہے اس کے لیے باعث پکڑ نہ بن جائے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مریض ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، کبھی ایسی مرض اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بندہ مایوسی کے خیالات سوچنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتا ہے، بدگمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کیے بغیر کسی اور گمان کے ساتھ مرے، یعنی بدگمانی کرے، ایسے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے انا عند حسن ظنی بی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں تو اپنے بندے کے حسن ظن کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے خاص طور پر جو آدمی مرنے کے قریب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو فرامین ہے، رحمت کی جو باتیں ہیں وہ سنانی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے وہ اچھی امید اور اچھا گمان رکھنے لگے۔ اسی طرح انتقال سے پہلے اگر ممکن ہو، کسی کو میسر ہو، تو وہ مبارک شہر مکہ یا مدینہ منورہ ان میں سے کسی ایک میں منتقل ہو جائے۔ یہ علماء نے یہ اصول اور یہ ادب نکالا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عمل سے، کہ ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے مقام تیہ میں، کہ جس میں 40 سال تک ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ظاہری اسباب کے قید کر دیا، سارا دن صبر کرتے، رات کو تھک کر جہاں ٹھہرتے اور پھر صبح اٹھتے تو وہیں ہوتے جہاں سے چلے، 40 سال تک وہاں سے ان کے لیے نکلنا حرام قرار دیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، دونوں کی وفات مقام تیہ میں ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، کہ اب میں ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں تو نہیں جا سکتا، یہ تو آپ کا فیصلہ ہے، لیکن میری دعا یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ موت کے وقت مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب کر دینا کہ ایک پتھر پھینکے تو وہاں پہنچ جائے۔ پتھر پھینکنے کی جو ایک فاصلہ ہوتا ہے اتنا مجھے قریب کر دے، تو وہ ان کی تمنا تھی۔ تو اس تمنا کو لے کر یہ ادب معلوم ہوا کہ موت کے وقت کسی مقدس جگہ، خاص طور پر ہمارے لیے تو اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، ان میں سے اگر کسی ایک بھی منتقل ہونا ممکن ہو تو آدمی کو منتقل ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مرنے کے بالکل قریب ہے تو اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنا دینا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے گھر سے نئے کپڑے منگوائے اور وہ پہن لیے، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بندے کو جن کپڑوں میں وفات اور اس کی موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کے کپڑوں میں اسے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ تو میرے کپڑے صاف ستھرے ہوں، پاک ہوں، تو اسی حالت میں میرا حشر ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی مرنے کے قریب ہے تو اس پر سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے کہ فَقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتِكُمْ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی موت آسانی سے آ جائے گی، کسی قسم کی موت کی تکلیف جو ہے وہ اس کے لیے باعث پریشانی نہیں بنے گی۔ جب آدمی کی روح نکل رہی ہو، ایک آدمی کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں،
تو اس موقع پر وہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری موقع پر پڑھی تھی، وہ دعا پڑھنا کہ اللہم اعنی علی غبرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ مجھے اس موت کی جو غشی ہے، بے ہوشی ہے، اس پر میری مدد فرما، اور اے اللہ مجھے موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ یہ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے آخری موقع پر، تو یہ سنت سے ثابت ہے کہ اگر یہ دعا یاد ہو جائے یا اس کا ترجمہ اور مفہوم یاد ہو جائے تو اس طرح کی دعا کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب کوئی آدمی مرنے کی کیفیت میں آ جائے، مرنے کے حالات اس پر شروع ہو گئے ہیں، تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا۔ تلقین ایسا نہیں کہنا کہ اس کو تم پڑھو، کیونکہ بعض اوقات پریشانی میں وہ انکار بھی کر سکتا ہے، کہنا نہیں ہے، بس اس کے پاس بیٹھ کر آدمی خود کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ جب وہ کلمہ پڑھے گا تو اس حالت میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری کر دے گا۔ تو اس طرح اپنے مرنے والے جو مسلمان بھائی ہے اس کے پاس کلمے کا ورد شروع کر دیں۔ اب اس کے بعد موت کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بھی باقاعدہ شریعت کی طرف سے بہت سارے حقوق اور آداب بتائے گئے ہیں، جو کہ یہ سبق ہمارا کافی طویل ہے۔ ابھی موت کے بعد کے پھر اس کو غسل دینے کے، پھر کفن دینے کے، پھر اس کو اس کا جنازہ پڑھنے کے، پھر اس کو قبر میں دفنانے کے کئی مراحل ہیں، تو یہ کافی دن لگ سکتے ہیں۔ تو آج چونکہ ٹائم ہو گیا ہے تو یہی اسی پر اتفاق کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کے جو آداب ہیں وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا